السلام علیکم۔ آپ کے مسائل کا روحانی حل چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے جو وظیفہ پڑھا جائے گا وہ ہے اس کا جو بہترین وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے کام کا ارادہ کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ استخارہ کر لیں۔ بہت سارے لوگ استخارہ کسی مولوی صاحب سے کرواتے ہیں، کسی حافظ صاحب سے کرواتے ہیں، کسی عامل صاحب سے کرواتے ہیں۔ تو آپ سب کی خدمت میں ایک بات میں یہ واضح کر دوں کہ یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ استخارہ استخارہ جو ہے وہ ایک سنت عمل ہے۔ استخارے سے مراد اللہ تعالیٰ سے مشورہ لینا ہوتا ہے۔ استخارہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ بہت ہی آسان عمل ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کوئی اس سے مشورہ کرے۔ 2 رکعت صلاۃ الاستخارہ، استخاری کی نماز کی نیت کر کے آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور اس کے بعد آپ کو نماز کی کتاب میں استخارے کی دعا مل جائے گی۔ وہ دعا پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان میں دعا کریں کہ اللہ، میں نے اس کام کو کرنے کی نیت سے جو ہے وہ استخارہ کیا ہے کہ اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے اس سے آگاہ فرما، ورنہ میرا دل اس کی طرف سے پھیر دے۔ اچھا، استخارے سے بہت سارے لوگ استخارے کے متعلق یہ بھی ذہن میں، عموماً لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ لازماً کوئی خواب نظر آئے گا۔ تو یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ خواب نظر آئے۔ آپ کا دل استخارہ کرنے کے بعد اگر 7 دن تک کرتے تو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر 7 دن استخارہ کرنے کے بعد آپ کا دل کسی طرف مائل ہوتا ہے نا، تو آپ وہ کام کریں۔ نہیں مائل ہوتا، اس سے رغبت آپ کی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ استخارے میں انکار آیا ہے، چونکہ آپ کی رغبت ختم ہو گئی ہے۔ بس پھر آپ کا جو دل میں آ رہا ہے وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ کا وہ کام کرنا بہتر لگتا ہوگا تو وہ آپ کو کرنے دیں گے، ورنہ وہ خود بخود روک لیں گے، وہ با اختیار ہیں۔ بہت سمپل سا استخارہ۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم نے استخارہ کر لیا اور کوئی کام کرنے لگ گئے، اب اس میں ہم ایک تو سب سے پہلی کنجی ہماری محنت ہوتی ہے کامیابی کی، کہ ہم خلوص دل کے ساتھ، سچی لگن کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو کر اس میں محنت کریں، تبھی کامیابی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی لینی ہے۔ تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ کوئی بھی وقت مقرر کریں، اول و آخر درود شریف جتنی بار آپ سے زیادہ ہو سکے وہ پڑھیں۔ 3 بار، 7 بار، 11 بار، 21 بار، 41 بار، 100 بار، 101 بار، 111 بار، اور اس کے درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تمام صورتوں سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ بسم اللہ کی ایک الگ سے باب ہے، اس کی بے تحاشا برکات ہیں، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ہر صورت سے پہلے جب بھی صورت شروع کریں گے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 7 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 3 بار کی دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اس کے بعد دوبارہ سے درود شریف پڑھنا ہے۔ ہم ایک دفعہ پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوبارہ سے آپ نے پھر درود شریف پڑھ کے اپنا عمل پورا کیا، اور پھر آپ جس کام کے لیے بھی اس عمل کو کر رہے ہیں اس کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکات جو ہے وہ شامل فرماتے ہیں، آپ کے اوپر برکات کا نزول فرماتے ہیں۔ تو آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات آسان فرمائے، سب کے معاملات جو ہے وہ بہتر انداز سے سدھار دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔